یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ جب ڈینیل کو یقین ہو گیا کہ الفا 1 اب یہاں نہیں آئے گا، تو اس نے پلان بی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی مقصد کے تحت وہ عنایہ کے سامنے موجود تھا۔ تمہارا وہ عاشق تو آیا ہی نہیں، افسوس، اس نے بھی تمہیں صرف ایک سیڑھی سمجھا۔ عشق کے معاملے میں وہ بھی کچا نکلا۔ اب ایسا ہے کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، تمہیں ذرا تکلیف ہوگی، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے بنا کوئی جواب سنے عنایہ کی گردن میں سورنج گھونپ دی۔ عنایہ کی آنکھوں میں بے یقینی تیر گئی۔ وہ اسے کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی دیواریں پتھروں سے بنی تھیں۔ منظر بالکل کسی قدیم قلعے کا لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس جیسی جگہیں وہ پرانی فلموں میں دیکھ چکی ہے۔ گردن گھما کر اس نے چاروں طرف دیکھا، ایک کھڑکی نظر آئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی تو دنگ رہ گئی۔ کھڑکی بہت اونچائی پر تھی اور سامنے برف پوش پہاڑ پھیلے ہوئے تھے اور شدید برفانی طوفان جاری تھا۔ وہ واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے اسے امید تھی، مگر اب وہ امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ الفا 1 چاہے کوئی بھی تھا، اس کا کتنا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن اب شاید اس کی رسائی یہاں تک نہ ہو سکے۔ یہ خیال آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کونے میں بنے آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی لکڑی ٹوٹتی تو ایک خوفناک چیخ سی نکلتی، جو اس کی سسکیوں میں شامل ہو کر کمرے کو مزید سوگوار بنا دیتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور ڈینیل اندر داخل ہوا۔ یہ کیا، مضبوط لڑکی رو کیوں رہی ہے؟ ابھی تو ہم نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں اور تم یوں ہمت ہار بیٹھی ہو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ عنایہ نے آنسو صاف کیے، سر اٹھایا اور دھیرے سے کہا، بس ایسے ہی رونا آ گیا تھا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں سمجھیں گے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ ڈینیل نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی کڑتی رہی۔ عنایہ کے دل میں خیال آیا کہ الفا 1 کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے تو بے ہوشی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ باہر کھڑکی سے جو نظر آ رہا ہے، یہ جگہ آبادی سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ موسم بھی انتہائی ظالمانہ ہے، پتہ نہیں یہ انگلینڈ ہے یا کوئی اور ملک۔ وہ خود کلامی کرتی رہی اور آنسو پھر بہنے لگے۔ پلیز، تم جہاں بھی ہو، آ جاؤ۔ میں اکیلی، لاوارسوں کی طرح یہاں پڑی ہوں۔ پہلے تو میری ذرا سی تکلیف پر دوڑے چلے آتے تھے، دیکھو عنایہ کو انہوں نے کس حال پر پہنچا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر وقت کے کٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح سلطان کی آنکھ وقت سے پہلے ہی کھل گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل فریش تھا۔ تھکن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سلطان نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوایا اور تیاری پکڑتے ہوئے اس مقام کی طرف چل پڑا جہاں سے فیری کے ذریعے آگے جانا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر اس نے ضروری سامان خریدا۔ خیمہ تو پہلے ہی پاس تھا، اب اس نے خشک راشن اور چند اہم چیزیں خرید لیں۔ سامان مکمل ہوتے ہی قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ جب وہ اسٹیشن پہنچا تو فیری روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔
लोग भी बड़ी तादाद में सवार हो चुके थे। उसने जल्दी से टिकट खरीदा और हुजूम को चीरता हुआ एक कोने में जा खड़ा हुआ। बैठने की कोई जगह बाकी नहीं थी। मंजिल थी जोंडल, जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, और वहाँ तक रसाई सिर्फ फेरी के जरिए ही मुमकिन थी। आधे घंटे बाद वो जोंदाल उतर चुका था। अब इसे मजीद 1 घंटे का सफ़र किसी कैब के जरिए तय करके सकी रेजोर्ट पहुंचना था। 1 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर खड़ा था। लोग बर्फ पर सकी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसका हदफ मुख्तलिफ था। सुल्तान ने ग्लेशियर को पार करके उस जगह तक जाना था जिसकी निशानदही मार्क ने नक्शे में की थी। कुछ देर ताज़ा दम हुआ, फिर सोचते हुए सकी का सामान खरीदा और ग्लेशियर की ढलवान पर नीचे उतरने लगा। शुरू में लोग इधर उधर नजर आते रहे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, रश कम होता गया। अब कभी कभार ही कोई इक्का दुक्का शख्स दिखाई देता। अचानक ही मौसम बिगड़ना शुरू हो गया और दूर कहीं सायरन बजने की आवाज़ आ रही थी। ये इस बात की अलामत थी कि लोगों को फौरन वापस आने की हिदायत की जा रही है। सुल्तान ने कदम तेज किए, मगर चंद लम्हों में ही तूफान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। बर्फ आंखों में चुभने लगी और हद निगाह सफ़र हो गई। ऐसे आलम में उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दे गई। वो फौरन उसकी तरफ लपका और आड़ में आकर सुकून का सांस लिया। कमर से बैग उतारा और अंदर मुनासिब जगह ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने खैमा नस्ब कर लिया। फिर बैग से खुश्क लकड़ियों का थैला निकाला जो होटल से खरीद कर लाया था। आग जलाई तो उसके मुंजमद जिस्म में जैसे जिंदगी वापस आ गई। जल्द ही वो पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया और खाना खाने लगा। वो जानता था कि दिमाग को सोचने और मंसूबा बंदी के लिए तवानाई चाहिए, जो सिर्फ खाने से मिलती है। वो खाता जाता और सूरत-ए-हाल का तज्जिया करता जाता। आगे एक बड़ा इम्तिहान उसका मुंतज़िर था। एक मरका जो फैसला किन होने वाला था। गोश्त का बड़ा टुकड़ा मुंह में डालते हुए वो बड़बड़ाया, बस एक बार मुझे वो मकाम मिल जाए जिसकी निशानदही मार्क ने की है। फिर देखना, मैं तुम सबका ऐसा हाल करूँगा कि सोचने समझने के काबिल भी नहीं रहोगे। बरादो-1 कमरे में परेशानी के आलम में टहल रहा था। वक्त लम्हा ब लम्हा बीत रहा था, मगर सेक्शन कमांडर की जानिब से कोई जवाब ना आया। सुल्तान की फिक्र उसके दिल को काट खा रही थी, जो अकेला जाने किन हालात में वहाँ मौजूद था। वो उसी कशमकश में था कि अचानक इसका फ़ोन बज उठा। सूरत से मोबाइल निकाला तो माथे पर शिकनों का जाल फैल गया, क्योंकि कॉल सेक्शन कमांडर की जानिब से आ रही थी। इजाज़त नहीं देंगे तो मैं अकेला ही निकल जाऊंगा, लेकिन सुल्तान को इस हाल में छोड़ नहीं सकता। वो बड़बड़ाया और फिर कॉल अटेंड की। वो जानता था कि सेक्शन कमांडर की बात और थी, मगर ऊपर वाले कभी इस तजवीज़ के लिए राज़ी ना होते। दूसरी जानिब से कमांडर की भारी आवाज़ गूंजी, फ़ौरन मेरे पास आओ, तुम लोगों की वजह से मेरा दिमाग एक दिन फट जाएगा। बरादो-1 ने ओके सर कहा और तेज़ कदमों से उनके दफ्तर की तरफ भागा। कुछ ही देर बाद वो सेक्शन कमांडर के सामने कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। जो चाँद तुम्हारे कॉलीग ने चढ़ाने की कोशिश की है, जानते हो ऊपर बात करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। कमांडर ने कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। बरादो-1 ने नज़रें उठाईं और संजीदगी से बोला, सर, अब तो वो चाँद सिर्फ चढ़ा नहीं बल्कि पूरे जोबन पर है, और आप अभी तक सोच ही रहे हैं। कमांडर ने गहरी सांस ली और कहा, जी हाँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर बात कर दी तो तुम लोगों का जो हाल होगा सो होगा, मगर मेरे साथ जो होगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी तंजीम मुल्क के अंदरूनी ख़तरात के लिए बनी थी, और वो अल्फ़ा-1 इस लड़ाई को सरहद पार बल्कि समंदर पार ले गया है। अब बताओ, मेरी जगह होते तो क्या करते?
برادوون نے دل مضبوط کیا۔ سر، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مشکل وقت میں مشکل فیصلہ لیتا۔ ایک آدمی غلطی کر بیٹھا ہے تو اسے تنہا چھوڑ دینا انصاف نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں اور بخیر و عافیت واپس لے آئیں۔ ہاں، واپس آنے کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے ضرور لگائیں گے۔ یہ سن کر سیکشن کمانڈر کے چہرے پر پہلے مسکراہٹ ابھری، پھر بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تو انہوں نے انہیں صاف کرتے ہوئے کہا، سارے کے سارے ایک نمبر کے کمینے ہو اور مجھے بھی ساتھ میں بنا لیتے ہو۔ برادوون ہکا بکا رہ گیا۔ چیف، میں کچھ سمجھا نہیں۔ کمانڈر نے اس بار سنجیدگی سے کہا، جاؤ، اپنے دوست کو واپس لانے کی کوشش کرو۔ اوپر بات نہیں کی کیونکہ جانتا ہوں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ میری ثوابدید ہے، جتنی چھوٹ دیتا ہوں اسی میں کام نکالو۔ لیکن یاد رکھو، اگر ذرا سا بھی معاملہ لیک ہوا تو سب لائن حاضر کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر برادوون کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ وہ شدت جذبات میں اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھینک یو چیف، یہ آپ کا ایسا احسان ہے جو میں کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ کمانڈر مسکراتے ہوئے بولے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ برادوون نے فوراً ایک سیلوٹ کیا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ سفر طویل تھا اور ابھی اسے اپنے ساتھیوں سے بھی اس مشن کے بارے میں بات کرنی تھی۔ کافی وقت بیت چکا تھا، لیکن طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سلطان ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں جب پتھروں سے ٹکرا کر ادھر تک پہنچتیں تو ایک عجیب سا شور گونج اٹھتا، جیسے کئی آسیب ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ سامنے جلتی آگ ہوا سے لرز کر کبھی مدھم ہوتی، کبھی اچانک بھڑک اٹھتی اور پھر دوبارہ خاموشی چھا جاتی۔ اس نے پاس رکھی سوکھی لکڑیاں اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ لمحوں میں شعلے بلند ہو گئے اور لکڑیوں کے تڑکنے پھٹنے کی آوازیں غار نما کھو کے اندر گونجنے لگیں۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں رکھی گئی ہوگی۔ عنایا، پہلے اس جگہ کا تو صفایا کر لوں، پھر تمہارے لیے آؤں گا۔ سلطان بڑبڑایا۔ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ یہ محبت بھی انسان سے جانے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت کا اندازہ کرنے کو ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ یعنی مجھے یہاں آئے تقریباً 5 گھنٹے گزر گئے، لیکن یہ طوفان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا کہ اچانک ایک انجانا احساس اس پر غالب آیا۔ چھٹی حس نے خطرے کا اندیا دیا اور بے چینی سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غور سے کان لگائے تو غار کے دہانے پر بھاری قدموں کے برف پر گھسنے کی آواز سنائی دی۔ لمحہ بھر میں ایک دیو ہیکل برفانی ریچھ سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے بیگ کی طرف دیکھا جو کچھ ہی فاصلے پر رکھا تھا۔ سلطان تیزی سے لپکا اور پسٹل نکال کر ریچھ کی طرف تان دیا۔ انگلی ٹریگر پر آ چکی تھی، وہ کسی بھی لمحے گولی چلا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا برفانی ریچھ کبھی حملہ کرنے میں ہچکچاتا نہیں، بلکہ پوری قوت سے حملہ کرتا ہے۔ مگر عین اسی لمحے ریچھ کے پیچھے سے ایک ننھا سا بچہ برآمد ہوا جو ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھتا ہوا سامنے آ گیا۔ اب یہ سالہ کدھر سے آ ٹپکا؟ وہ جھنجھلاہٹ سے بڑبڑایا اور ریچھ کو دیکھنے لگا، جو اب اپنی سرخ آنکھوں سے سیدھا اسے گھور رہا تھا۔ یا پھر یہ نہیں، بلکہ شاید میں ان کی جگہ پر چلا آیا ہوں، اس نے خود کو جواب دیتے ہوئے کہا اور پستول کا سیفٹی کیچ دوبارہ لگاتے ہوئے گن کو اپنی بیلٹ میں ارس لیا۔ بچہ بے فکری سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ریچھ بڑی غور سے ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔
اس نے لمحہ بھر سوچ کر بیگ میں سے خشک گوشت نکالا جو وہ کسی وجہ سے ساتھ لے آیا تھا، اور ریچھ کے بچے کی جانب اچھال دیا۔ بچہ شاید کئی دنوں سے بھوکا تھا، اس لیے فوراً گوشت کی طرف لپکا اور دانتوں میں دبا کر کھانے لگا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے باقی بچ جانے والا گوشت بڑے ریچھ کی طرف اچھال دیا۔ ریچھ نے پہلے سونگھا، پھر آہستہ آہستہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کھا لو یہ سب، شاید تمہارے لیے ہی تھا یہ۔ سلطان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا دی، اور دونوں کو کھانے سے شغل کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ریچھنی ہے اور اس بچے کی ماں ہے۔ اس کے پاس اب مزید کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور آگے کا سفر کتنا لمبا اور کتنا کٹھن ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ان جانوروں کو اس شدید موسم میں خوراک مل جانے پر سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں ریچھ خوراک ختم کر چکے تھے، اور ذرا فاصلے پر اس سے بے خبر ہو کر مستیوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی لمحے سلطان پر نیند کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ اس کٹھن صورتحال میں سو جائے، لیکن نیند بھی عجب شے ہے، کانٹوں پر بھی آ جائے تو روکنا مشکل ہے۔ یوں خود سے لڑتے لڑتے وہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گیا، اور اسے ذرا سا بھی احساس نہ ہوا۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔